replied to a question last time that a person can directly go to Jannah right after his death, and such a person would not be taken out of Jannah for hisab. I want to know, is there any special supplication or sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam that we can adopt in order to be such a person? خلاصہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کوئی ایسی چیز ہو کہ مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے، یہ حساب کتاب ان سارے مراحل سے جان چکا. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. بہت چیزیں ایسی آئیں، اس کا استقصاء کرنا، سب کو بیان کرنا ممکن نہیں. ایک مرتبہ ایک چیز لکھی تھی، وہاں ہم نے کافی چیزیں جمع کر دی تھی کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے بغیر حساب کے جنت میں جانا. قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام کو جنت جاتے ہوئے. ایک نبی میں نے دیکھے، ان کے ساتھ کل 4 آدمی تھے. ایک میں نے دیکھے بالکل تنہا تشریف لے جا رہے تھے، امت کوئی بنی ہی نہیں. ایک کو میں نے دیکھا تو ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک کے ساتھ 3 آدمی. نگاہ جو میری پڑی تو جمع غفیر تھا. اتنے لوگ تھے کہ میں سمجھا میری امت ہے. میں نے جبریل امین سے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ ذرا اوپر تو دیکھیں. تو میں بھی اسی سے گویا نکلے نہیں تھے، نظر کا الجھاؤ ادھر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے درمیان بڑی شان و شوکت سے جا رہے ہیں، بڑا روب اور دبدبا ہے. پھر جبریل نے جب کہا تو میں نے دوسری طرف دیکھا. آپ نے فرمایا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے ایسے جیسے آسمان کے کنارے بھر گئے ہوں. اور جب میں نے جبریل امین کے کہنے پہ دیکھا تو پھر تو مجھے ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آئے. میں نے جبریل سے پوچھا اب یہ کون ہے؟ ان کے یہ آپ کی امت. میں نے کہا کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 70,000 یہ آپ کی امت میں سے ایسے آدمی ہیں جن کو خدا نے بغیر حساب کے جنت میں بھیجنا ہے، ان کا کوئی حساب ہی نہیں. یہ کون تھے جن کا حساب و کتاب ہی نہیں؟ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ واقعہ میں فرمایا ہے نا کہ وہ سابقون الاولون، اور جو ایمان میں سبقت لے گئے وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہوں گے اس کیٹیگری کے لوگ قیامت تک جو آئیں گے ایمان میں سبقت لے جانے والے. کچھ کہتے ہیں یہ اصحاب الیمین. پھر وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایک جگہ آیا ہے کہ ان میں سے ہر آدمی اپنے ساتھ 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا. اگر 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کر دے تو یہ تو پھر کروڑوں تک پہنچ جاتے. پھر کچھ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس میں آپ نے بتایا ہے کہ کون کون. جب یہ حدیث آپ نے بیان کی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کا اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیں میرے لیے کہ میں بھی ان میں سے ہوں. تو آپ نے فرمایا عکاشہ تم ہو گئے ان میں سے، چلے گئے. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیں. ہم نے سبق کا بہا عکاشہ سبقت لے گیا. مطلب یہ کہ اس سے تو دل کے جذبے سے یہ بات کہی نا، اور ممکن ہے تم جو کہہ رہے ہو تو یہ دیکھا دیکھی کی بات ہے، یہ وہ جذبہ نہیں، اندازہ ہوا ہوگا یا وحی کے ذریعے. بہرحال تو آپ نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے کہا تم ہو گئے ان میں سے. کئی چیزیں شریعت نے ایسی بتائی ہیں کہ اگر کوئی ان میں شامل ہونا چاہے نا اس کے لیے کہا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقم بالخیرات، جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے قرآن کی ایک آیت کی تشریح میں اللہ تعالی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہمارے پاس آئیں گے. ایک وہ ہوں گے جو ظالم لنفسہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں،
دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم مقتصد، اور کچھ ہوں گے جو درمیانے، بس نہ زیادہ ادھر نہ زیادہ ادھر، درمیان میں چلتے رہے. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ ایسے ہوں گے جو نیکی کرنے میں سب سے زیادہ پیش تھے اللہ کی خوشی، اللہ کے حکم کے مطابق. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جن کے متعلق اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ سابقم بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ نیکی میں پیش ہوں گے، فرمایا یہ تو بغیر کسی حساب کے جنت میں چلے جائیں. جو ہی پتا چلا کہ زلزلہ آ گیا ہے، اٹھے اور جو چیز تھی سب سے پہلے پہنچا دی کہ قوم اور ملک کی خدمت کیے. جو ہی پتا چلا کہ سیلاب آ گیا ہے، اچھا بھائی میرے پاس یہ چیز ہے، میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، سب سے پہلے آگے بڑھ کے مدد. نماز کا وقت آیا، سابقم بالخیرات، نماز کے لیے بس اب کام ختم، اب نماز کے لیے چلو. سائر ابراہیم السائر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بغاوت کا علم بھی بلند کیا تھا، اتنے متقی آدمی تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سونے کا کام کرتے تھے اور بڑا گروہ ان کے گرد اکٹھا ہو گیا تھا حکومت کے مظالم کے خلاف. تو ابراہیم السائر رحمۃ اللہ علیہ سونے کا کام کرتے تھے، اور سونے کی اتنی سی تو ہوتی ہے ڈنڈی اور یہ چیزیں، اسے اٹھاتے تھے، ایسے مارتے تھے. آذان کی آواز پہ ہم نے دیکھا کہ اگر کان تک لے جاتے تھے تو پھر مارتے نہیں تھے، ضرب نہیں لگاتے تھے، رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے یاد فرمایا. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ سعید یہ کون جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، یہ تو فلاں آدمی. ان کا میں نے لوگوں کو کبھی بیک سے پشت سے دیکھا ہی نہیں. ان سے پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے کہا کہ 20 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہوئے، میں آتا ہوں اور اس کے بعد مؤذن اذان دیتا ہے، اور 30 سال ہو گئے میں نے کبھی لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. جب بالکل خالی ہو جاتی ہے مسجد پھر میں اس مسجد سے جاتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بھی کوئی غلام ہے کہ آقا بلائے تو آئے، غلام کو تو پہلے ہی حاضر رہنا چاہیے. یہ لوگ اس درجے کے لوگ تھے. اسی لیے یزید نے جب یہ ہررا کا واقعہ پیش آیا تو مسجد نبوی میں ان فوج والوں نے گھوڑے باندھ دیے تھے، گدے باندھ دیے تھے لا کے. تو سعید رحمت اللہ نابینا تھے. تو جب مسجد صاف کی گئی 3 دن کے بعد جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا سعید آپ کہاں؟ انہوں نے کہا میں نے 3 دن یہیں گزارے. تو انہوں نے کہا اپنے نماز کیسے پڑھی؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے کوئی آواز آتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب نماز شروع ہو رہی ہے تو میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا. اس درجے کے آدمی اور اس درجے کی سماعت یہ چیز تھی. وہ کہتے تھے وہ بھی کوئی نوکر ہے کہ آقا بلائے تو نوکر کہے میں آ رہا ہوں، وہ اس سے پہلے ہی کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے ایک تو یہ چیز ہے، آپ نے فرمایا سابقم بالخیرات، جو نیکی کے کاموں میں آگے آگے بڑھ جاتے ہیں نا، یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. پھر پوری حدیث کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے جو مقتصد ہیں، جو درمیانی راہ پہ چلنے والے ہیں، نیکی گناہ یہ وہ ہوتا رہتا ہے، اللہ انہیں بلائے گا اور آسان سا حساب پوچھے گا اور بھیج دے. اور ظالم لنفس سے فرمایا جنہوں نے بہت ظلم کیے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، وہ سارے محشر کے دن کو دیکھتے رہیں گے، پریشانیاں ان کو پیش آئیں گی اور آخر کار اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھی بخش دے گا. یہ 3 درجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اس میں بھی فرما دیا کہ جو سابقون بالخیرات ہیں وہ چلے جائیں. دوسری چیز فرمائی احتساب جو اپنا کرتا رہتا ہے بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا. احتساب کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے اعمال کرتا رہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا مجھے اتنا ثواب ملے گا، یہ کروں گا اتنا ثواب ملے گا. بڑی اچھی بات ہے، اس چیز پہ اتنا ثواب ملے گا. یہ اس انسان کا احتساب ہے. اور ایک احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کا احتساب کرتا رہتا ہے کہ جو پیسے میرے پاس آ رہے ہیں یہ میں کدھر خرچ کر رہا ہوں، یہ میرے بچے جو بگڑ رہے ہیں یا بن رہے ہیں یہ کیا چیز ہو رہی ہے.
روزانہ رات کو اپنا احتساب کرنا کہ آج دن کیسے گزارا ہے، رات کیسے گزر رہی ہے، اللہ سے یہ لمحہ مجھے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے. بس زبردست پیمانہ ہے. آدمی ہر کام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ کام مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے. اتنی سی بات. چند دنوں میں طبیعت صاف ہو جاتی ہے اور بہت سے گناہوں سے آدمی رکتا ہے کہ تو اللہ سے دور کرنے والی چیز. یہ احتساب اپنی ذات کا، اپنی پرسنالٹی اور شخصیت کو بنانے کا عمل ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. اور ایک اور حدیث آئی ہے یہ صبر کرنے کے والوں کے متعلق اور بہت کمال کی بات. یہ حدیث مسند احمد میں بھی آئی ہے اور اس حدیث کو اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہے. حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل تدرون اول من يدخل الجنہ من خلق اللہ، تم جانتے ہو اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں زیادہ. قال اول من يدخل الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے وہ الفقراء المہاجرون، وہ جو فقیر تھے جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تھی اور پھر انہیں ہجرت بھی کرنی پڑ گئی. الذین تسد بہم الثغور، وہ فوج میں رہنے والے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے اور وہ جن کی وجہ سے مکارہ ناگوار چیزیں، خدا کا عذاب رکا رہا. وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، اور ان میں سے کوئی مرتا ہے وہ فوجی، وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، اور اس کی حسرتیں دل میں باقی رہ جاتی ہیں. لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، اور وہ اپنی حسرتوں کو پورا نہیں کر پاتا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَن يَشَاءُ مِن مَلَائِكَتِهِ، اللہ اپنے فرشتوں میں سے جس جماعت کو چاہے گا انہیں بلائے گا اور کہے گا کہ ان میرے بندوں کو لے آؤ. فَحَيُّوهُمْ، اور ان کو سلام کرو. فتقول الملائکہ، اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ نحن سکان السماء، اللہ ہم تو آپ کے آسمانوں کی مخلوق ہیں. وخیرتک من خلقک، اور آپ نے ہمیں چنا ہے اپنی مخلوق میں سے. افتامرنا ان ناتی ہؤلاء، اب ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان کو لائیں اور انہیں نسلم علیہم، ہم انہیں سلام کرے. قال، اللہ تعالی نے فرمایا انہم کانوا عبادا یعبدونی، یہ میرے اتنے اچھے بندے فوج میں تھے، یہ میری عبادت کرتے رہے. لا یشرکون بی شیئا، انہوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا اور دیکھو سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے اور دیکھو ان کی وجہ سے ناگوار چیزیں امت سے ٹلتی رہیں. وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، اور ان کی موت آتی رہی اس حال میں کہ ان کی حسرتیں دلوں میں باقی رہیں اور اتنے اسباب اور وسائل ہی نہیں تھے کہ اپنی حسرتوں کو پورا کر سکتے. تو اللہ کے فرشتے ان کو لے کے آئیں گے اور پھر سلام کریں گے. فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے دروازوں سے انہیں لے جایا جائے گا. اور یہ مراد ہے اللہ کی جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ سلام علیکم بما صبرتم، تم نے صبر کیا تھا نا دنیا کی زندگی میں. فنعم عقبی الدار، یہ آخرت کا کتنا اچھا گھر ہم نے آج تمہیں دے دیا. یہ ہے صبر، یہ ہے فوج کا کردار کہ مجاہد تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا اور سرحدوں کی حفاظت کرتا تھا، جہاں کسی نے بھیج دیا چلا گیا. دوسری جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کیا ہو گیا ہے؟
دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اغبط اولیاء عندی، سب سے میرے پیارے دوست، وہ حدیث کئی بار سنائی، اس کے آخر پہ آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مومن جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے اور دشمنوں سے مسلمانوں کے علاقے کی حفاظت کرتا ہے اور وہ جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا جب وہ چلا جاتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہاں کوئی فوجی بھی تھا، کوئی تھا کہ نہیں تھا۔ فرمایا کوئی آدمی اسے بلانے کے لیے تیار نہیں، اور اگر وہ کسی کی سفارش کر دے تو لوگ اس کی سفارش ماننے کو اس کا افسر تیار نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور اگر تم فوج کے پچھلے دستے میں رکھو تو بھی خوش ہے، آگے لے آؤ تو بھی خوش ہے۔ اللہ نے کہا یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں جنت میں بھیجوں۔ مطلب اس میں اخلاص اتنا ہے، وہ کہتا ہے جی پیچھے ہے ٹھیک ہے، آگے ہے ٹھیک ہے، کدھر آپ بھیج دیں ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے لیے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس لیے فوج کا جو مقام ہے نا، اگر وہ صحیح کام کرے فوجی تو یہ تھوڑی چیز ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں چلا گیا اور مرتا ہے اس حال میں۔ اچھا، مکارے سے حفاظت ہوتی ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی برکتیں اتنی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی نے جو کوئی مصیبت نازل بھی کرنی ہے خدا روک دیتا ہے، انسانوں کی بڑی برکات ہوتی ہے۔ یہ لمبا موضوع ہے لیکن اس پہ بڑا اچھا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ انسانوں کی وجہ سے خدا عذاب کو روک دیتا ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، یہ تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے، وہ ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ تم یاد رکھو میں اللہ کے عذاب اور تمہارے درمیان میں پردہ ہوں، جس دن یہ اٹھ کے آنا پھر تمہیں عذاب آئے گا۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی بات لوگ سنتے تھے، ہنسی میں اڑا دیتے تھے، کہتے جب میں نہ رہا تو پھر پتہ چلے گا۔ تاتاریوں نے حملہ کیا، ان کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے کہا، پھر ہمیں سمجھ میں آئی کہ اس آدمی کی وجہ سے کتنے مصائب رکے ہوئے تھے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں جنازے میں یہ دعا کبھی نہ بھولنا اور اللہ سے عرض کرتے رہنا کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اللہ اس کی وجہ سے جو نیکیاں ہمارے گھر میں ہوتی تھی نا، اے خدا وہ نیکیاں نہ رک جائیں، ولا تفتنا بعدہ، اور اللہ اس کے بعد ایسے نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت عذاب میں پڑ جائیں، جانچ میں پڑ جائیں، پڑتال میں پڑ جائیں، کسی ایگزام، یہ امتحان اس میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جب دنیا سے جاتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے میری کتنی حفاظت ہو رہی تھی، برکتیں کتنی تھی۔ اس لیے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، مجاہد کی وجہ سے امت پہ مشکلات نہیں آتی، دشمن رکا رہتا، اور ایک یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے دشمن رکا ہوا تھا، یا تو اس شخص کی وجہ سے اللہ کی طرف سے فیصلے تبدیل، اور یا اس شخص کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ رکا ہوا تھا، تو اس لیے یہ فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، اور ان میں سے کوئی آدمی اس حال میں انتقال کرتا ہے کہ حاجتہ فی صدرے، اس کی حسرتیں دل میں باقی ہوتی۔ تنخواہ کیا ملتی ہے فوجی کو، 100 حسرتیں دل میں باقی ہوتی ہیں، بیٹی کی شادی کر دیتا، بیٹا میرا افسر بن جاتا، اچھا میں اس جگہ ہوتا، اس جگہ ہوتا، یار کاش پڑھ لیا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسرتیں دنیا میں دل میں لے کے چلا جاتا ہے، لا یستطیع لہا قضاء، حالات ہی ساتھ نہیں دیتے کہ وہ اپنی حسرتوں کو پورا کر سکے۔ ایک شاعر عرب ہے نا، کہتا ہے کم حسرات فی بطون المقابر، ان قبروں کو کھودو تو تمہیں پتہ چلے کہ سینوں میں کتنے منصوبے تھے خیر کے اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے فرشتے ان کو سلام کریں۔
یہ ہے کتنے ہو گئے لوگ صبر کرنے والے کہ صبر جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور وہ لوگ جو حضرت قاشع رضی اللہ عنہ کے احتساب کی، سابقون بالخیرات کی، اور ایک اور چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، فرمایا من انذر موسرا، جس آدمی نے قرض دے دیا کسی کو اور پھر قرض کی وصولی میں اس نے سختی سے کام نہیں لیا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں اتنی چیزیں آئی ہیں کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ قرض لیتی رہتی، تو کسی نے ان سے کہا قرض کیوں لیتی ہیں؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اگر صحیح نیت سے کوئی قرض لیتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میں کہتی ہوں میں اللہ کی معیت مجھے نصیب۔ صفحات بھرے پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اپنے قرض کی ادائیگی میں دوسرے کو مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے۔ کئی جگہ صحیح بخاری میں وغیرہ میں آیا، آپ نے کہا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ شام کو اگرائی کے لیے اپنے نوکروں کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا 3 طرح کے تاجر تمہیں ملیں گے مارکیٹ میں، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، یہ 3 فہرستیں میں نے بنا دی ہیں، یہ پہلے نمبر کی فہرست ہے نا، مجھے معلوم ہے ان کے پاس پیسہ ہے، جان بوجھ کے نہیں دیتے، تو ان سے تو اصرار کر کے لے لینا۔ دوسری لسٹ جو ہے میں نے وہ نام لکھے ہیں جن کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو سچی بات ہے دے دیں گے، تو ان سے زیادہ بات نہیں کرنی، دے دیں ٹھیک ہے، نہ دیں آئندہ کا وعدہ بس مان جائیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں ہے تو نہیں ہے، کہہ دیں کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اور پھر وہ کہتا تھا کہ میں نے بھی مرنا ہے فلعل اللہ یتجاوز عنا، ممکن ہے اللہ مجھے بھی چھوڑ دے۔ جب وہ مرا اور اس کے نام اعمال اللہ نے کہا کیا نیکی ہے، فرشتوں نے کہا ما عمل خیر قط، اللہ ایک نیکی نہیں جس نے ساری زندگی میں کوئی کام کیا، ایسا نالائق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں لے جاؤ، ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کرے، فرشتوں نے کہا اے رب اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، آپ اسے جنت میں بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کہتا تھا نا لعل اللہ یتجاوز عنا، ممکن ہے خدا مجھ سے بھی درگزر کرے، یہ میری مخلوق کو معاف کرتا تھا، مجھے اس فکرے نے مار دیا، یہ فکرہ مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میرا بندہ یہ کہتا تھا کہ ممکن ہے اللہ مجھے معاف کرے، آج میں اسے معاف نہ کروں۔ بہت احادیث آئی قرض کو معاف کر دینا یا چھوڑ دینا کہ چلو رہنے دو، یہ وہ چیز۔ اس لیے یہ جو اس کو غور سے سننا، ایسے نہ ہو کہ ناراض ہو کسی وجہ سے، یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بددینی دیکھو، ایک پائی دینی ہے بھائی نے، بھتیجے نے، بھانجے نے، ماں نے، باپ نے، لٹ لے کے کھڑے ہو جائیں گے، تقسیم جائیداد کی ساری شریعت اب آ جائے گی کہ 1 انچ زمین تمہیں نہیں دینی، اس کو اس طرح، اس کو اس طرح، یار چھوڑو، معاف کرو، کھلا دل۔ اور پھر دیندار لوگ وہ کتاب اور سنت کا حوالہ دے گا، دوسرا کہتا ہے یار کیا کروں، یہ بھائی خدا کو زیادہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میں کیا کروں، اسے دینے ہیں پیسے دے دے گا، لیکن ہر وقت شریعت کی بات کر کے لٹ لے کے پیچھے پڑ جانا، یہ حدیثیں نہیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ لوگوں قرض والوں کو مہلت دے دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا قصہ تو بڑا لمبا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ اتنا قرضہ ہو گیا تھا کہ یہودی عیسائی جا کے قرض مانگتے تھے، معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے بیوی سے کہہ دو میں گھر پہ نہیں، کیا کرتے؟ ایک دن انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر کی نماز اور کہا یہ قرض نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت، بڑا تعلق تھا، یہ واحد صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھکے اور ان کے دونوں ہاتھ چوم دیے
یہ واحد آدمی. فرمایا معاذ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انتقال ہوا. اس وقت 37 برس کے تھے، 20-22 سال کے جوان لڑکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ تمہارے ہاتھ کھردرے ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ؟ کہ اللہ کے رسول، وہ جو زمین ہے نا، میں خود اب ہل چلانے لگا ہوں. تو آپ جھکے اور دونوں ہاتھ معاذ کے چومے، اور آپ نے فرمایا یہ ہل چلانے والے ہاتھ ایسی ہتھیلیاں جن سے اللہ کو محبت. تو معاذ کو لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. پھر فرمایا کہ معاذ نے تمہارا قرض دینا ہے، مجھے بتاؤ کہ معاذ کے گھر میں کیا چیز ہے جسے نیلام کروں. کہ جی نیلام کریں. آپ نے فرمایا دیکھو بھئی، معاذ کے بستر نیلام نہیں ہوں گے، کھانے پینے کے برتن نیلام نہیں ہوں گے، حل جس کے ذریعے یہ معاش کماتا ہے، معاش کے اسباب، وسائل اور ذرائع، یہ بالکل نیلام نہیں ہوں گے. گھر اس کا نیلام نہیں ہوگا. فرمایا نوکر خادم جو اس کے پاس ہے وہ بھی نیلام نہیں ہوگا، اور آدمی کی ضرورت سواری ہے وہ بھی نیلام نہیں ہوگی. فرمایا اور لاؤ کیا چیز ہے. اب وہ چپ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کی یہ حدیث بنیادی حقوق متعین کرتی ہے ایک فرد، یہ چیزیں اسے حاصل ہونی چاہیے ایک سوسائٹی میں. اب وہ چپ ہو گئے. کیا کہتے؟ آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے کہا لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چاندی سونا جو جس کے پاس جو کچھ تھا لائے، اور آپ نے پرسنٹیج کے حساب سے قیمت لگا کے کہ تمہارا قرض اتنا ہے، اتنے پرسنٹ اس میں سے تمہیں، تمہارا قرض اتنا ہے، اتنے پرسنٹ دے دیے. اور فرمایا معاذ کے پاس کچھ نہیں ہے اور جاؤ، بس یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریظہ میں فیصلہ فرمایا تھا وہ بھی یہی ہے. ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سیرت پڑھاؤ، پتہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کیا تھے. جب بنو قریظہ جانے لگے مدینہ منورہ سے، یہودیوں کا انخلا ہو گیا اور یہودیوں کو بھیجا جا رہا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ان یہودیوں نے تمہارے پیسے بھی دینے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جتنے دیں اتنے لے لو، قرض کو کم کر دو اور انہیں جانے. کئی جگہ یہ آتا ہے پالیسی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو جب یمن بھیجا نا، تو صرف ان سے فرمایا، یمن بہت ہوں گے لیکن صرف ان سے فرمایا کہ معاذ اگر لوگ کوئی خدمت کرے نا تو لے لینا، نہ کرنا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے رہے کہ معاذ جاؤ، حدیث پوری سنا دیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ معلوم نہیں کیا وجہ ہو گئی، مگر اچھا اللہ کے رسول اب جاتا ہوں. آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا معاذ کل صبح نماز میرے ساتھ پڑھو گے، سواری اور سامان لے کے آنا اور کل یمن جانا. آ گئے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے اور معاذ رضی اللہ عنہ سواری پہ بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل پڑے، کافی دور تک گئے کہ اللہ کے رسول آپ نیچے اور میں بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پہ رہو، میں اپنی جگہ پہ چلتا رہوں. فرمایا کیف تقضی یا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے. وہاں نہ ملا، فرمایا آپ کی سنو. یہاں نہ ملا، ان کا میں اجتہاد کروں گا. بہت خوش ہوئے. وہ جھکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا. فرمایا اللہ کا شکر ہے تم نے وہ جواب دیا ہے جسے میں اللہ کا رسول خوش ہوں. پھر فرمایا کہ معاذ دیکھو میں تمہیں نصیحت کروں، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی چیز نہیں آتی. پھر فرمایا معاذ وہاں جاؤ گے نا تو لوگوں سے جو صدقات وصول کرنے ہیں، کرائم جو بہت اچھی چیزیں ہیں وہ نہیں لینی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بار بار دیکھ رہے تھے، اصل جو کھٹکا انہیں لگا ہوا تھا نا وہ پھر سامنے آیا. بہت نصیحتیں کی. پھر فرمایا معاذ یہ جو مدینہ منورہ میں ہے نا تمہارے دوست فقیر
ان کے لیے بھی کچھ بھیجنا ہے۔ پھر فرمایا معاذ جاؤ اور وہاں پر ایک آدمی نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، اس سے بھی نبٹنا ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کو ساری نصیحتیں کرتے رہے، انہوں نے کانٹے کی بات کی، جو پوچھنا چاہتے تھے نا وہ بات کر نہیں پا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا معاذ دیکھو ممکن ہے یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات اور میں اور تم ایک دوسرے کو پھر نہیں دیکھ پائیں گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کی تو گویا سٹی گم ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں؟ آخری ملاقات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اب تم میری قبر پہ آؤ گے اور میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میں نے جو تمہیں بتایا ہے یہ کرنا ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ بالکل رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود بھی معاذ کی محبت کی وجہ سے جو گریہ طاری ہوا تو مدینہ منورہ کی طرف چہرہ پھیر لیا اور کہا معاذ قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے لوگ وہ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار تھے، کہیں بھی دنیا کے خطے میں کسی جگہ بھی پیدا ہوئے ہوں، کہیں بھی زندگی گزاری۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ پھر معاذ آئے ہیں تو رات پہنچے مدینہ منورہ، پھر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی میں نے کہا پتہ نہیں اس وقت کون آ گیا، تو میں نے آواز دی پوچھا تو ان کا معاذ، میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا معاذ اب جب آؤ گے نا تو میری قبر پہ آؤ گے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ دروازہ کھلا، پھر قبر پہ بیٹھ کے بہت دیر روتے رہے۔ پھر اگلے دن گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور کہا معاذ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، مجھ سے فرماتے تھے کہ آؤ گے تو میری قبر پہ، دیکھیں عمر میں اب ان کی قبر پہ ہی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا۔ اس لیے یہ جو احادیث ہے نا کہ قرض دار کو مہلت دینا، اسے نہ ستانا، ممکن ہو تو اس کا قرضہ معاف کر دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ فرمایا جنت میں بغیر حساب کے ایسے لوگ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ اتنی مہربانی کرے گا۔ پورا کر لیں اس بات کہ چلیں 2:35 ہو گئے، کل سے ہی انشاءاللہ۔